السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر فیصل حسن حاضر خدمت ہے۔ پہلے دوست معزز سامعین، ہم دین کی کتاب یعنی قرآن حکیم کے بارے میں بات کر رہے ہیں، الفاتحہ کا جواب دے رہے ہیں کہ خوش نصیب یعنی کہ انعام یافتہ لوگوں کا علم اور عمل کیسا ہوتا ہے قرآن کے مطابق، اور وہ کیا چیزیں ہیں، کیا غلطیاں ہیں، ان سے ہمیں بچنا ہے تاکہ ہم اللہ کے غضب کے حقدار نہ ٹھہر جائیں، ہم بھٹک کے نہ رہ جائیں۔ انفاق کا موضوع ہے، الفاتحہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر خوش نصیب بننا ہے، انعام یافتہ بننا ہے، تو تمہارا عمل، تمہارا علم کیسا ہونا چاہیے۔ انفاق کا موضوع شروع ہو چکا ہے البقرہ میں، سورہ آیت نمبر 254 سے لے کر 283 تک یہ چلتا رہے گا۔ ہم نے پچھلی نشست میں بھی بات کی تھی اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے بدلہ اس کا کیا بتایا ہے کہ ایک دانے کے بدلہ کم از کم 700 دانے، اور جس کے لیے چاہے اللہ بڑھا دے، وہ بہت وسعت رکھنے والا ہے اور بہت ہی علیم ہے، واللہ واسع علیم۔ آیت 261 اس پہ ختم کی کہ بہت ہی وسعت رکھنے والا ہے۔ کبھی مت سمجھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی ہے، اور وہ ایک ایک بات کا علم ہے۔ اکیلے میں کی ہوئی نیکی جس کا تمہارے اگر سیدھے ہاتھ سے کیے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلے، وہ اللہ کے علم ہے، اس کا اجر ضائع نہیں ہو سکتا۔ ہاں، تم نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، تم میں سے جو لوگ اللہ کی خاطر مال خرچ کریں اپنا، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا عذا، اور اس کے بعد جتاتے نہ پھریں اور لوگوں کو تکلیف دیتے نہ پھریں، ان کی دل آزاریاں نہ کریں، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے اجر ہے اللہ کے پاس، نہ ہی کبھی وہ خوف میں کسی مبتلا ہوں گے، نہ ہی کبھی ان کو پچھتاوا ہوگا۔ یہ پورے قرآن میں جہاں بھی اللہ استعمال کرتا ہے یہ اس طرح کہ وہ کبھی خوف میں مبتلا نہیں ہوگے نہ پچھتاوے میں، یہ جنت کی تعبیر کے طور پہ اللہ استعمال کرتا ہے۔ دنیا میں بھی یقین مانے، سکون ہی سکون، اور اللہ نے چاہا تو فلاح میسر آئے گی، لیکن صحیح معنی میں اللہ جو بدلہ کہہ رہا ہے ملے گا وہ جنت کی صورت میں ملے گا۔ وہاں پر نہ خوف ہوں گے مستقبل کے، نہ اندیشے ہوں گے، نہ ماضی کے پچھتاوے ہوں گے۔ تو یہ بدلہ اللہ بتا رہا ہے، لیکن کس طرح کہ ایسا نہ ہو مال خرچ کرو اور پھر مال خرچ کرنے کے بعد جتاتے پھرو اور پھر لوگوں کو کی بے عزتی کرتے پھرو اور ان کو تکلیف دیتے پھرو، یہ بالکل غلطی نہ ہو جائے، یہ پھر ضائع کر دے گی سارے معاملے کو۔ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ کیا شاندار ہے کہ ایک آیت اس قابل ہے کہ غور کیا جائے، اپنا جائزہ لیا جائے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم نے یہی کرنا ہے کہ تم نے مال خرچ کرنے کے بعد جتاتے پھرنا ہے، لوگوں کو تکلیف دینی ہے، ان کی بے عزتی کرنی ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم ان سے اچھی بات کر لیا کرو اور ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، درگزر اور معاف کرنے والا مال نہ دو ان کو، کیونکہ جس مال کو دینے کے بعد دوسروں کو اذیت پہنچائی جائے اس سے تو بہتر ہے کہ وہ نہ دیا جائے، اچھی بات کر لی جائے۔ کیوں کہ واللہ غنی حلیم، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کو تمہاری یا تمہارے مال کی ضرورت ہو، وہ تو اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری کر ہی دے گا۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ گے خوش نصیبی حاصل کرنے سے، تم ظاہر ہے اس فہرست میں شامل نہیں ہو سکو گے جو اللہ کے پاس فہرست ہے اجر، جن کو اجر ملنے والا ہے، تمہاری کوتاہی ہو جائے گی۔ اللہ تو ان کی جس کی ضرورت پوری کرنی ہوگی، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ بہت حلیم ہے، وہ بہت بردبار ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ اپنے احسانات لوگوں کو جتاتا پھرے۔ تو تمہیں بھی سیکھنا چاہیے اس بردباری سے۔ وہی بردبار تو ہے جو تمہیں مال دے رہا ہے، جب اس کا دیا ہوا مال خرچ کر رہے ہو تو کیسے بردباری کو پیچھے چھوڑ کے جتانے والا رویہ، دکھانے والا رویہ اختیار کرو گے۔ یہ کرو گے تو پھر برباد کر لو گے اپنی نیکی کو۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، جتاتے پھرنے سے، احسان جتاتے پھرنے سے اور تکلیف دینے سے۔ ایسا کرو گے تو مال تو دے دیا لیکن وہ بدلہ نہیں ملے گا اللہ سے جس کا وہ وعدہ کر رہا ہے کہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ وہ ایسا بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ کبھی نہ کبھی خوف میں مبتلا ہوں گے اور نہ ہی کبھی پچھتاووں میں۔ وہ کئی گنا بڑھا کر دیکھ لو گے کہ اس کا بدلہ تمہیں ملے گا، لیکن کن کو؟ جو ان ساری باتوں کو خیال رکھیں، وہ جتاتے نہ پھریں، وہ دوسروں کی بے عزتی کرتے نہ پھریں۔ اپنے صدقوں کو ضائع مت کرنا، اپنے صدقات کو جتانے سے اور تکلیف پہنچانے سے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسا کہ وہ لوگ کرتے ہیں، یہ تو ویسے ہی ہو گیا کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کیا، ریاکاری کی، ولا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اللہ پہ ایمان نہیں تھا،
اللہ کے لیے نہیں کیا مال خرچ، نہ ہی آخرت پہ ایمان تھا۔ جس کا اللہ پر ایمان ہوگا، آخرت پہ ایمان ہوگا، وہ ریاکاری نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ معافی مانگے گا ریاکاروں میں ہونے سے، وہ مال اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرے گا، نہ ہی کسی سے بدلہ لینے کے لیے، نہ ہی دنیا کو دکھانے کے لیے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ ایسے لوگوں کی مثال جو ریاکاری کرتے ہیں، ایسے یہ کہتے جیسے کسی چکنے پتھر پہ تھوڑی سی مٹی آ جائے اور بارش ہونے کے بعد وہ ایسا دھل جائے کہ جیسے کبھی اس پہ مٹی تھی ہی نہیں، سارے کی ساری نیکی ضائع ہوئی، تمہارے صدقات کا بدلہ سب ضائع ہو گیا، کیونکہ تم نے وہ کیا جس کو کرنے سے اللہ نے روکا تھا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی زور بھی نہیں تھا ان کا کہ بدلہ لے لیتے، ایسی غلطی کرنے کے بعد سب کچھ ضائع ہو گیا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ انکار کرنے والوں کو پھر ظاہر ہے ان کا لیے اللہ کے پاس کچھ نہیں، نہ ہدایت ہے، نہ بدلہ ہے، نہ کچھ ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے جامع انداز میں بتایا ہے کہ تمہیں خرچ کرنا ہے، یہ آخرت پہ ایمان کا مظہر ہے کہ تم خرچ کرو مال کو، اللہ کا دیا ہوا سمجھو، اس کی نعمت سمجھو، اس کو خرچ کرو، اس کا بدلہ بہت ہی شاندار ہے، صحیح معنوں میں جنت کی صورت میں اس کا بدلہ ملے گا، کہیں بڑا چڑھا کر اللہ بتائے گا، صرف سمجھانے کے لیے اس نے 700 گنا بتا دیا ہے، وہ تو جائے جس کے لیے جتنا بڑھا دے، لیکن یہ کرنے کے بعد تمہیں ریاکاری نہیں کرنی، اس کا بدلہ اللہ سے چاہنا ہے، لوگوں کی بے عزتی نہیں کرنی، ان کو جتاتے نہیں پھرنا ہے، یہ اس لیے نہیں کرنا ہے کہ اس کے بدلے لوگوں سے تمہیں فائدہ ملے گا، لوگوں سے فائدے کے لیے کر رہے ہو تو پھر وہ اس دنیا میں مل جائے گا، پھر وہ اللہ کے لیے نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ وہ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو صدقہ کرتے وقت ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے، اللہ کرم ان کو سمجھیں، ان پہ عمل کریں تاکہ ہم کامیاب خوش نصیب لوگوں کی فہرست میں شامل ہوں۔ یہ ٹاپک ابھی قرآن میں جاری ہے، انشاءاللہ اگلی نشست پہ اس پر پھر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔